محترم ساتھیوں، آج کابینہ کا خیبر پختونخوا کی کابینہ کا 86واں اجلاس 86 اجلاس ہوا۔ اس دور حکومت کا یہ آخری اجلاس تھا اور تقریباً 15 کے قریب ریگولر ایجنڈا آئٹمز اور کوئی 8 کے قریب جو ایڈیشنل ایجنڈا آئٹمز تھے ان پر بات چیت ہوئی۔ محمود خان صاحب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے صدارت کی۔ آج کے اجلاس میں جو اہم فیصلے ہوئے ہیں ان کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن جو سب سے اہم فیصلہ ہے جس کے اناؤنسمنٹ کے لیے وزیر تعلیم شاہرام خان صاحب یہاں موجود ہیں، سیکٹری ایجوکیشن بھی یہاں موجود ہیں، تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اساتذہ کے حوالے سے جو آج ایک انتہائی اہم فیصلہ ہوا ہے اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں۔ شکریہ بیرسٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے جس طرح بیرسٹر صاحب نے کہا ایک انتہائی امپورٹنٹ اجلاس، جس طرح ہم نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں باقی ریفارمز کی، اسی طریقے سے جو اساتذہ کے مختلف کیڈرز کے جو بیسک ایشوز تھے جو حکومت خیبر پختونخوا چیف منسٹر اور اس کی کابینہ سمجھتی تھی اور سمجھتی ہے کہ یہ امپورٹنٹ ہے، جس سے ایجوکیشن سسٹم بہتر ہوگا، سیلف موٹیویشن ہوگی اور کانفیڈنس بلڈنگ ہوگی، اور اوور آل اس کا امپیکٹ بچوں کی تعلیم پہ بہتر ہوگا۔ اس حوالے سے ہم نے آج اپگریڈیشنز کی ہیں۔ اس میں سب سے پہلی اپگریڈیشن جو تعداد میں سب سے زیادہ ہے وہ پی ایس ٹی جو ہمارے پرائمری ٹیچر اساتذہ ہیں، جن سے ہم نے کمٹمنٹ کی تھی اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی یہ ضرورت تھی اور ان کا حق تھا، اور باقی صوبوں میں بھی تھا۔ تو آج ہم نے جو ان کا بیسک سکیل ہے پرائمری ٹیچر کا وہ 12 گریڈ میں تھا، وہ آج کابینہ نے منظوری دی اور آئندہ کے لیے وہ 12 کی بجائے 14 گریڈ میں انشاءاللہ ان کی بیسک جو انڈکشن ہوگی وہ ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کی تعداد ہے تقریباً کوئی 51,736 کے قریب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو 12 میں اس وقت ہیں 12 گریڈ میں جو ابھی بھرتی ہوئے ہیں یا چند سالوں سے بھرتی ہوئے ہیں، وہ آنے والے 1 جولائی کو انشاءاللہ اسی سال کے 1 جولائی کو ان کی اپگریڈیشن ہو جائے گی انشاءاللہ، اور وہ 12 سے 14 میں چلے جائیں گے۔ یہ 51,700 ہیں، اور بی پی ایس 14 میں جو ہیں وہ گریڈ 15 میں 1 جولائی کو چلے جائیں گے۔ ان کی تعداد کوئی 18,000 کے قریب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو 15 میں ہیں وہ 21,300 کے قریب ہیں، جو کہ 15 سے 16 میں 1 جولائی کو چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا کیڈر جو ہے وہ ایس ایس ٹی ہے، جو ہمارا ہائیلی اسپیشلائزڈ اور جو سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، اور ان کا بڑا ایک درینہ ان کا ایک ڈیمانڈ بھی تھی، انہوں نے بڑی سٹرگل بھی کی اور ہم نے ان سے بڑی میٹنگز بھی کی۔ تو ان کا بیسک جو انڈکشن ہے وہ 16 گریڈ میں ہوتا ہے، اور انشاءاللہ ابھی جو ان کا نیا اپگریڈیشن ہوگی وہ 17 میں ہوگی، بیسک جو ان کی انڈکشن ہوگی، اور جو موجودہ ہیں وہ 21,000 تقریباً 22,000 کے قریب ہیں۔ 1 جولائی اس سال سے انشاءاللہ کابینہ نے منظوری دی ہے، اور سارے ایس ایس ٹی 16 سے 17 میں چلے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ 4 ٹیئر فارمولا جو کہ 18، 19 اور 20 گریڈ میں ہے، یہ انشاءاللہ ان کی بھی ہم نے منظوری دی، اور اس پہ بھی ہم نے بڑی فائنانس کے ساتھ اور بڑی میٹنگز کی ہیں محمود خان کی سربراہی میں، اور انہوں نے ایگری کیا، تو آج کابینہ میں ہم نے پیش کر دیا۔ یہ بھی سارے جو ہے ان کو ساروں کے انشاءاللہ ہم اپگریڈ کریں گے، اور ان کا جو بیسک سٹرکچر اور ہر ٹیئر میں جو ان کی جو ہے وہ نمبرز ہیں وہ تعداد ہے وہ بڑھ جائے گی، کیونکہ بہت ساری چیزیں بہت ساری پوزیشنز اپگریڈ ہو جائیں گی، اور اس سے ایجوکیشن اوور آل میں امپیکٹ پڑے گا۔ یہ تقریباً کوئی 14,000 کے قریب ہیں۔ اور جو لاسٹلی امپورٹنٹ ہے وہ سی ٹی، جو کہ بڑا ہی بنیادی جو پرائمری اور ہائی اسکولز میں پڑھاتے ہیں، یہ 16 میں ان کی انڈکشن ہوتی ہے، تو یہ انڈکشن 15 میں ہوتی ہے، تو یہ 15 کی بجائے آئندہ سے ابھی 16 میں ہوں گی، اور یہ جو موجودہ 15 میں ہیں انشاءاللہ 1 جولائی کو یہ 16 گریڈ میں اپ گریڈ ہو جائیں گے۔ تو یہ اوور آل جو آپ اس کا پلس کر لیں تو کوئی تقریباً 90,000 ایک بنتا ہے، 22,000 دوسرا بنتا ہے، 14,000 ایک بنتا ہے، اور سی ٹی کی میں فگر شیئر کر دیں گے، تو یہ تقریباً کوئی 1 لاکھ کے اوپر تقریباً 1,30,000 1,40,000 کے قریب اساتذہ ہیں جن کو اپ گریڈیشنز ملتی ہیں۔ اب لاسٹلی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اوور آل جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جس طرح تحریک انصاف کا، عمران خان کا اور پارٹی کا یہ ویژن ہے، پچھلے 10 سالوں میں ہم نے اس میں سب سے زیادہ انویسٹمنٹ کی ہر لحاظ سے، خواہ وہ فرنیچر کے شکل میں ہو، خواہ وہ کورسز کے شکل میں ہو، سنگل نیشنل کریکولم ہو،
सेकंड शिफ्ट के उसमें हो कि हमने सेकंड शिफ्ट स्टार्ट किया। इसके साथ साथ हमने कोई 8,20,000 इनरोलमेंट की, और मज़े की बात यह है कि 8,20,000 जितनी भी इस साल हमने इनरोलमेंट की, उस हर बच्चे का हमने डाटा कलेक्ट किया कि वो कौन है, कौन से स्कूल में है, कौन से एरिया में है। ये पहली दफ़ा हमने डाटा के साथ कलेक्ट किया ताकि हमें पता हो कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, और डाटा फजिंग ना हो, तो ओवरऑल इस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। और ये जो ओवरऑल असातिज़ा की अपग्रेडेशन है, उनको तो मैं मुबारकबाद भी देता हूँ महमूद ख़ान और पूरी काबीना और हुकूमत की तरफ से। और हमने इनसे वादा किया था, मैंने ख़ुद पर्सनली कि जी इनका जो हक़ है, और डे वन से मैंने कहा था कि जो इनका हक़ है, हमारी हुकूमत इस पे यकीन रखती है कि वो हकदार को उनका हक़ दिया जाए। तो उन सबको मुबारकबाद हो, और मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट भी है कि अभी ज़्यादा तवज्जो बच्चों की तालीम पे देनी है। हुकूमत ने किया इसलिए है कि बच्चों को ज़्यादा फोकस मिले और बच्चों की पढ़ाई बेहतर हो, जिसमें आने वाला हमारा मुस्तकबिल है वो रोशन हो। थैंक यू जी। शाहराम साहब, थैंक यू वेरी मच। दूसरा इंतहाई अहम जो मैं समझता हूँ कि ऐलान है, फ़ैसला तो नहीं है, ऐलान है। आज हमने पेशावर प्रेस क्लब के लिए जो नौमंतखब काबीना थी, उसका कुछ दिन पहले वज़ीर आला हाउस में हल्फ़े जो बरदारी की तकरीब है वो हुई थी, और उसमें वज़ीर आला साहब ने 5 करोड़ रुपए ग्रांट का ऐलान किया था। तो उसकी आज काबीना ने मंजूरी दे दी है। पेशावर प्रेस क्लब के तमाम मेंबरान को मुबारक हो। आपको इंशाल्लाह आपकी ऐलान करदा जो ग्रांट की रकम है वो अरशद अजीज़ मलिक साहब के दबाव के नतीजे में आपको मिल गई है। दूसरी बात इसी से मुतल्लिक ऐलान यह है कि नौशहरा प्रेस क्लब के लिए सीएम साहब ने ऐलान किया था 50 लाख रुपए की ग्रांट का, और स्वात प्रेस क्लब के लिए ऐलान किया था 2 करोड़ रुपए का। तो वो भी उसका भी आज अप्रूवल काबीना से उनकी इसके लिए ले ली गई है। तो इंशाल्लाह ये भी एक फ़ैसला था जो आपके साथ शेयर किया। आइन अब तो आ जाएं, सामने आ जाएं। साथ ही साथ अब मैं 2-4 और इम्पॉर्टेंट डिसीजंस हैं, बाकी तफसीलात आपको प्रेस रिलीज़ में आ जाएंगी। इसमें मैं एक तो ये कहना चाहूँगा कि पब्लिक सर्विस कमीशन ने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स के लिए, एएसआईज़ के लिए भर्तियां वो पोस्ट वगैरह की का ऐलान किया था, जिस पर ये कोई 4 साल पहले की बात है, जिसमें उम्मीदवारों ने जिनमें जो हिस्सा लिया था उनमें कोई 77 के करीब वो थे जिनका एज रिलैक्सेशन का प्रॉब्लम था। क्योंकि इम्तिहान जब हुआ था उस वक्त तो उनकी एज ठीक थी कानून के मुताबिक जो रिक्वायर्ड थी, लेकिन बाद में चूँकि 4 साल तकरीबन वो रिज़ल्ट कंपाइल करने में लग गए पब्लिक सर्विस कमीशन को, जिसकी बुनियादी वजह ये थी कि पब्लिक सर्विस कमीशन की कॉन्स्टिट्यूशन मुकम्मल नहीं थी, चेयरमैन नहीं था, तो इस वजह से वो डिले हुआ। लेकिन बहरहाल ये एक इशू था, तो आज काबीना ने उसकी भी मंजूरी दे दी है। और 77 जो लोग सेलेक्ट हुए थे उनकी एज रिलैक्सेशन की वजह से जो मसला था वो उसको कंडोन करके उनकी भी अप्रूवल दे दी गई है। इसमें 24 के करीब जो है वो पुलिस के रेगुलर एम्प्लॉइज़ हैं जो कांस्टेबल भर्ती हुए थे और बाद में उन्होंने कानूनी तकाज़ों के मुताबिक इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया, उनका भी एज का इशू था। और बाकी जो थे वो जनरल पब्लिक से थे, तो ये भी आज काबीना ने मंजूरी दे दी है। तो मैं समझता हूँ ये एक इशू था जो काफ़ी अरसे से पेंडिंग था, आज ये भी सॉर्ट आउट हो गया। स्टेटस ऑफ विमेन, कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ विमेन का जो कानून है खैबर पख्तूनख्वा का, उसमें तरमीम की गई है और आज काबीना ने उसकी भी मंजूरी दे दी है। उसके तहत स्टेटस ऑफ विमेन के हवाले से ख़वातीन के जो मसाइल हैं, जो इश्यूज़ हैं, उनके हल के लिए, फौरी हल के लिए और निचले लेवल तक जो है वो हल को और ख़वातीन के मसाइल को रिज़ॉल्व करने के लिए ज़िली सतह पर कमेटियों की आज मंजूरी दी गई है। अब तमाम जितने भी अज़ला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनमें ये ज़िली सतह पर कमेटियाँ बनेंगी जिनकी सरबराही भी ख़वातीन ही करेंगी। चेयरपर्सन इस ज़िली कमेटी की भी खातून ही होगी और ये ओवरऑल नेशनल कमीशन जो प्रोविंशियल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ विमेन है उसके अंडर ये ऑपरेट करेंगी। एक और जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट फ़ैसला था वो डेरा इस्माइल ख़ान में डेंटल कॉलेज का क़याम है, उसकी भी आज काबीना ने मंजूरी दी है। मेडिकल कॉलेज वहाँ बन चुका है, डेंटल कॉलेज के लिए आज मंजूरी दी गई है और इसमें भी ये भी आज का एक अहम फ़ैसला है। इसके अलावा जो मैं समझता हूँ कुछ ऐसे फ़ैसले हैं जो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी हैं, उसमें यह है कि लाइव स्टॉक एक्ट के तहत
جو جانوروں کی بیماریوں ڈیزیزز اینیمل ڈیزیزز کنٹرول ایکٹ کے میں ترمیم کی گئی ہے، اور ساتھ ہی اینیمل ویلفیئر ایکٹ میں جانوروں کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے، کروئلٹی ٹو اینیملز ہے، اس کو ایک قابل تعزیر جرم بنایا گیا ہے، جس میں جانوروں کو جو ٹرانسپورٹیشن میں جانور استعمال ہوتے ہیں ان کا خیال رکھنا، یہ جو ان کو پنجروں میں بند کر کے رکھا جاتا ہے اس کی وہاں پر ان کا خیال کرنا، اور خاص طور پر یہ جو جانوروں کی لڑائیاں کرانے والا جو جوا بھی اس پہ کھیلا جاتا ہے اور ویسے بھی ایک غیر اخلاقی، غیر شرعی اور غیر انسانی فعل ہے، تو اس کو بھی بند کر دیا گیا ہے، منع کر دیا گیا، اور وہ بھی اب غیر قانونی ہوگا۔ سپی جنگاول، چرگان جنگاول، جانوروں کو تفریح کے لیے ان کی لڑائیاں کروانا، اور اس میں خاص طور پر کتوں کی، مرغوں کی لڑائیاں، یا باقی جو پرندے اور جانور ہیں جن کو ریچھ اور یہ جو کتوں کی لڑائیاں کرواتے ہیں، تو اس ظالمانہ فعل کو قابل تعزیر جرم قرار دے دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ څنګه انسان هغه گلیډیټرز ختم شوي دي ډېر مخکې، ستا په شانتي ځوانانو باقی چھوٹے موٹے پروجیکٹس ہیں جس میں ریسکیو 1122 کو، جی کیا، ہاں وہ اس پہ آ رہا ہوں، وہ پولیس ریلیٹڈ بالکل ہے کہ 20 اضلاع میں جو حساس اضلاع ہیں ان میں بلٹ پروف گاڑیاں پولیس کو پرووائڈ کرنے کے لیے وہ کیا گیا ہے، رقم مختص کی گئی ہے جو تقریباً 180 ملین روپے ہیں، ان کو بلٹ پروف گاڑیاں دی جائیں گی۔ میرے خیال میں یہی امپورٹنٹ وہ تھے۔ اس کے علاوہ ایک اسپیشل ایجوکیشن سکول ہے جس میں خصوصی جو بچے ہوتے ہیں، اسپیشل چلڈرن، ان کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے پشاور میں، ان کے لیے بھی خصوصی گرانٹ کا اعلان کیا گیا ہے، اور پشاور میں ہی ہے، اور یہاں پہ اس میں تقریباً کوئی 150 کے قریب بچے زیر تعلیم ہیں، ان کو 5 ملین کے لیے کی رقم جو ہے ان کے لیے مختص کی گئی ہے۔ باقی ہمارا ایک انسٹیٹیوٹ ہے، انسٹیٹیوٹ آف پروستھیٹک اینڈ آرتھوٹک سائنسز، اس کی کا جو ہے بورڈ آف مینجمنٹ کے چیئرمین اور ممبران کی کو دوسرے ٹرم کے لیے تعیناتی کی منظوری دی گئی ہے۔ یہ باقی ایسے ایشوز ہیں جو میں ہم آپ کو پریس ریلیز میں ان کی تفصیل دے دیں گے، لیکن جو مین پوائنٹس تھے وہ یہ تھے کہ جو آپ کے سامنے رکھ دیے گئے ہیں۔